یہ تو شیر کی گفا ہے. یہاں اگر تم نے کروٹ بھی لی تو سمجھو موت کو بلاوا دیا. دوستو، ہندی سنیما کی دنیا میں یوں تو اپنی با اثر اداکاری سے کئی فلمی اداکاروں نے شائقین کے دلوں پر راج کیا، لیکن ایک ایسا بھی اداکار تھا جس نے نہ صرف سامعین کے دلوں پر راج کیا بلکہ فلم انڈسٹری نے بھی انہیں راج کمار کا درجہ دیا، اور وہ تھے مکالمات کے شہنشاہ کلبھوشن پنڈت عرف راج کمار. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 8 اکتوبر 1926 کو پیدا ہوئے راج کمار بی اے کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ممبئی کے ماہم پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر کے طور پر کام کرنے لگے تھے. ایک دن رات گشت کے دوران ایک سپاہی نے راج کمار سے کہا، حضور، آپ کا رنگ ڈنگ اور قد کے لحاظ سے آپ بالکل ہیرو سے کم نہیں لگتے. سپاہی نے مزید کہا کہ صاحب، اگر آپ فلموں میں ہیرو بن جائیں گے تو آپ تو لاکھوں دلوں پر راج کرو گے. یہ بات راج کمار کے دل میں اتر گئی. راج کمار جس تانے میں ملازمت کرتے تھے وہ ممبئی کا ایک مشہور تانا تھا جہاں پر فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کا آنا جانا تھا. ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن میں ایک مشہور فلم ساز کچھ ضروری کام کے لیے آئے ہوئے تھے. راج کمار کے بات کرنے کے انداز سے وہ پروڈیوسر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے راج کمار کو اپنی فلم شاہی بازار میں اداکاری کے طور پر کام کرنے کی پیشکش کر دی. راج کمار سپاہی کی بات سن کر پہلے ہی اداکار بننے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اپنی سب انسپکٹر کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی پیشکش قبول کر لی. فلم شاہی بازار بننے میں کافی وقت لگا اور راج کمار کو زندگی میں گزر بسر کرنا مشکل سا ہو گیا تھا. اسی لیے انہوں نے سال 1952 میں آئی فلم رنگیلی میں ایک چھوٹا سا کردار قبول کیا. یہ فلم سنیما گھروں میں کب آئی اور کب چلی گئی کسی کو پتہ تک نہیں چلا. اسی دوران راج کمار کی فلم شاہی بازار بھی ریلیز ہو گئی جو باکس آفس پر ناکام ہو گئی. رانا کی موت اتنی چھوٹی نہیں جو تمہاری مٹھی میں ہو. فلم کی ناکامی کے بعد راج کمار کے تمام رشتہ دار کہنے لگے کہ تمہارا چہرہ فلموں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. وہی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ راج کمار ویلن کے کردار کے لیے بہترین طور پر کام کر سکتے ہیں. سال 1952 سے 1957 تک راج کمار فلم انڈسٹری میں جگہ بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہے. رنگیلی کے بعد انہیں جو بھی کردار ملا انہوں نے قبول کیا. اسی دوران انہیں فلم انمول، سہارا، کمنڈ، نیل کمل، کرشن سادھا جیسی کئی فلموں میں اداکاری کرنے کا موقع ملا، لیکن ان میں سے کوئی بھی فلم باکس آفس پر کامیاب نہ ہو پائی. محبوب خان کی سال 1957 میں آئی فلم مدر انڈیا میں راج کمار گاؤں کے کسان کے چھوٹے سے کردار میں نظر آئے. حالانکہ یہ فلم مکمل طور پر نرگس پر مرکوز تھی، پھر بھی راج کمار اپنی اداکاری کے تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہے. اس فلم میں بااثر اداکاری کے لیے انہیں بین الاقوامی طور پر شہرت حاصل ہو گئی اور فلم کی کامیابی کے بعد راج کمار اداکار کے طور پر فلم انڈسٹری میں شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئے. سال 1959 میں آئی فلم پیغام میں راج کمار کے مقابل شہنشاہ جذبات دلیپ کمار تھے. اس کے باوجود راج کمار یہاں بھی اپنی مضبوط اداکاری کے ذریعے سبھی سے داد وصول کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس برس بھی اول آیا ہوگا، تمہارا ہی تو بھائی ہوں.
اس کے بعد دل اپنا پریت پرائی، گھرانہ دل ایک مندر اور اسی کی طرح کئی فلموں میں وہ کامیابی کے ذریعے سبھی کے درمیان اپنی اداکاری کا سکہ جمانے کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ اپنا کردار خود منتخب کر سکتے تھے۔ سال 1965 میں آئی فلم کاجل کی زبردست کامیابی کے بعد راج کمار نے اداکار کے طور پر اپنی ایک الگ شناخت بنائی تھی۔ بی آر چوپڑا کی 1965 میں آئی فلم وقت میں اپنی لاجواب اداکاری سے راج کمار ایک بار پھر ناظرین کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہے۔ فلم میں راج کمار کے ادا کردہ ڈائیلاگ جیسے چنائے سیٹھ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے، یا چنائے سیٹھ یہ چاقو ہے بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں، ہاتھ کٹ جائے گا تو خون نکل آتا ہے، دیکھنے والوں پر گہرا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ ایک بے اصول خوفزدہ بزدل پولیس افسر کی اولاد کہلائیں۔ فلم وقت کی کامیابی سے راج کمار شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، جس کے بعد انہوں نے نیل کمل، میرے حضور، ہی رانجھا اور پاکیزہ میں رومانوی کردار بھی ادا کیے جو ان کے فلمی کردار سے مناسبت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود راج کمار سبھی کا دل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ کمال امروہی کی فلم پاکیزہ مکمل طور پر مینا کماری کے گرد گھومتی تھی۔ اس کے باوجود راج کمار اپنی بااختیار اداکاری سے سبھی کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنے میں کامیاب رہے۔ پاکیزہ میں راج کمار کی طرف سے ادا کیا گیا ایک مکالمہ آپ کے پاؤں دیکھے بہت حسین ہے، انہیں زمین پر مت رکھیے گا، میلے ہو جائیں گے، اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ ان کی آواز کی نقل کرنے لگے۔ سال 1978 میں آئی فلم کرم یوگی میں راج کمار کی اداکاری بے حد شاندار تھی۔ اس فلم میں انہوں نے 2 الگ الگ کردار ادا کر کے سبھی کو حیران کر دیا۔ سال 1991 میں آئی فلم سوداگر میں راج کمار کی اداکاری کے نئے طول و عرض دیکھنے کو ملے۔ سبھاش گئی کی فلم میں راج کمار سال 1959 میں آئی فلم پیغام کے بعد دوسری مرتبہ دلیپ کمار کے مقابل تھے اور فلم بین ان دونوں عظیم اداکاروں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ 90 کی دہائی میں راج کمار نے فلموں میں کام کرنا کافی کم کر دیا تھا۔ اس دوران ان کی ترنگا، پولیس اور مجرم، انسانیت کے دیوتا، بے تاج بادشاہ اور جواب جیسی فلمیں آئی۔ تنہا رہنے والے راج کمار نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ موت ان کے کافی قریب ہے۔ ہاں نہیں کہتے، رانا کو جی کہتے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے پرو راج کمار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو، موت اور زندگی انسان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ میری موت کے بارے میں میرے دوست چیتن آنند کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتانا۔ میری آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ہی فلم انڈسٹری کو مطلع کرنا۔ رتن، انسان پتھر کی چوٹ سہ سکتا ہے لیکن بھیا یہ بری نظر کی وجہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں تک اپنی سنجیدہ اداکاری سے ناظرین کے دلوں پر حکومت کرنے والے عظیم اداکار راج کمار 3 جولائی 1996 کو اس دنیا کو الوداع کہہ گئے، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح ان کی آخری وصیت تھی کہ اس کی موت کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، وہ اس دنیا سے خاموشی سے چلے گئے۔ لیکن آج بھی راج کمار کی گرجدار آواز، ان کے ادا کیے گئے ڈائیلاگز ہمیں ان کی فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے فون کے بعد انٹرویو نہیں ہوتا، لیٹر آف اپوائنٹمنٹ سیدھا ملتا ہے۔ دوستو، ویسے تو عظیم اداکار راج کمار کی ہر ایک فلم ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن کمنٹ باکس میں آپ بھی بتائیے کہ آپ کو عظیم اداکار راج کمار جی کی کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے۔ ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے۔
اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔